اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے اجتماع کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے احوال روح انسانی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہر انسان جب وہ اس جہان میں موجود ہے تو اس میں روح موجود ہے۔ اس واسطے ہمیشہ انسانوں کے موضوعات میں روح پر بحث کا شوق موجود رہا ہے، اور روح ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں محض عقل انسانی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ روح کے خالق رب ذوالجلال اور روحوں کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھا جائے۔ اور پھر اس میں بھی ایک حد ہے جہاں تک بحث ہو سکتی ہے اور اس سے آگے پھر روکا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، بالخصوص یعنی جو اہل کتاب تھے
یہود و نصارہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسائل پوچھتے تھے، تو روح کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ اتنا جواب دے دو ان کو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور ساتھ ان کو بتاؤ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح کے بارے میں سوال کرنے والوں تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، یعنی روح کی حقیقت کا موضوع سمجھنے کی تم میں مکمل اہلیت نہیں ہے کہ میں اس کی پوری تفصیلات تمہارے سامنے بیان کروں، تمہاری عقل کے ترازو پر اس کو مکمل تولا نہیں جا سکتا۔ لیکن جامع جواب اس آیت کے اندر یہ دے دیا قل الروح من امر ربی، اور پھر ساتھ دیگر احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے مختلف احوال بیان کیے، اور روح کے بارے میں جو عقائد اسلامی ہیں ان کی وضاحت فرمائی۔ انسانی جسم کی زندگی روح سے ہے، اور روح جب رخصت ہو جائے تو پھر موت واقع ہوتی ہے۔ جسم جو ہے یہ روح کی ایک سواری ہے، اور روح کے لیے جسم ایک سواری کے ساتھ ساتھ آلہ کار بھی ہے۔ روح سنتی بھی ہے، روح دیکھتی بھی ہے۔ تو سنتی ہے تو کان کے ذریعے سنتی ہے، کان خود روح نہیں، روح کا آلہ ہے۔ آنکھ روح کا آلہ ہے، روح آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں روح پر آسائشیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ روح کو خوشگوار ماحول بھی ملتا ہے، اور روح کی تعذیب بھی ہوتی ہے کہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ روح کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ روح پہ موت نہیں، یعنی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ موت سے روح منعدم ہو جاتی ہے، لیکن جو شرعی نقطہ نظر راجح ہے وہ یہ ہے کہ روح موت سے منعدم نہیں ہوتی۔ آیات احادیث اس پر گواہ ہیں کہ روح کے لیے موت کا مطلب صرف تغیر حال ہے۔ روح ایک حال سے دوسرے حال کی طرف متغیر ہوتی ہے، مرتی نہیں ہے۔ جسم پہ موت آتی ہے کہ جب اس جسم سے روح جدا ہوتی ہے، لیکن خود جو روح ہے وہ جسم سے جدا ہو کر بھی باقی رہتی ہے، اور جدا ہونے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جسم پر تصرف کرنے کا اختیار اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روح کی جسم سے جدائی ہے، یعنی جب تک موت واقع نہیں ہوئی، روح جدا نہیں ہوئی، تو پھر روح کو اختیار ہے کہ دایاں ہاتھ ہلائے، بایاں لائے، چلے یا کھڑا
جسم کھڑا ہو جائے، دیکھے یا آنکھیں بند کرے، یہ اس کی حکومت ہے جسم کے اوپر، اس کا اختیار ہے۔ موت یہ ہے کہ روح کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جسم پر، اور جسم روح کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن بعد از وفات اور بعد از موت پھر بھی اسی جسم کے ساتھ روح کے کئی روابط ہیں، اور شرعی طور پر بہت سے ایسے احکام ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ اگر ہم وہ چیزیں عقل پہ تولنا چاہیں تو تول نہیں سکتے، لیکن چونکہ ہمارا یہ وصف ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہمیں وہ فنکشن روح کے ماننا فرض ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن روح کی وہ حالتیں موجود ہوتی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بلوغت کے بعد وفات تک جو نامہ اعمال کا معاملہ ہے کہ ایک بندے نے مثلاً قتل کیا، شراب نوشی کی، بدکاری کی، تو یہ ایف آئی آر روح کے خلاف ہے یا جسم کے خلاف ہے؟ یا ایک بندے نے 10 حج کیے تو یہ ثواب روح کے لیے ہے یا یہ جسم کا کارنامہ ہے؟ اس پر بھی مکمل بحث فرمائی، اور اس میں بھی ہماری اعتقادی اور عملی زندگی کے لیے بہت سبق موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک کام ہو یا برا، جتنا اس میں حصہ روح کا ہے اتنا ہی جسم کا ہے، اور جتنا جسم کا ہے اتنا ہی روح کا ہے۔ نہ وہ محض جسم کی طرف منسوب ہوتا ہے، نہ محض روح کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے کاموں کے لحاظ سے قیامت کے دن جب عذاب کا مرحلہ سامنے آئے گا تو روح اور جسم آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ یہ مشکل وقت میں یعنی صرف قریبی دوست ہی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ خود اپنے انسان کا جسم جو اس کے اندر ہی جھگڑا ہو جائے گا، کہ انسان کے ہاتھ اور انسان کی روح کا جھگڑا ہوگا۔ ہاتھ کہیں گے ہم نے تو چوری نہیں کی، اس نے کروائی ہے، وہ روح کہے گی میں کر ہی نہیں سکتی تھی چوری، انہوں نے خود کی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ جھگڑیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال، پھر رب ذوالجلال ہے، وہ ان دونوں کو مہلت دے کر بات کرنے کی مبہوت بھی کرے گا، چپ بھی کرائے گا، دونوں لاجواب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ جب روح سب کچھ جسم پہ ڈالے گی، جسم سب کچھ روح پہ ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم مجھے ایک بات کا جواب دو۔ ایک شخص تھا اپاہج، چل نہیں سکتا تھا، اور دوسرا تھا اندھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، چل پھر صحیح سکتا تھا۔ ان دونوں نے آپس میں اتحاد کر لیا کہ ہم نے فلاں شخص کے باغ سے پھل توڑنا ہے، بدی پر دونوں کا اتحاد ہو گیا۔ تو جو اپاہج تھا اس کی آنکھیں صحیح تھیں، اور جو دوسرا تھا نابینا اس کا بدن صحیح تھا، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ تو نابینے نے اپاہج سے کہا کہ تم میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ اور اوپر سے پھل توڑو،
کہ ویسے تو تم اوپر پہنچ نہیں سکتے، قد میرا استعمال کرو، آنکھیں اپنی استعمال کرو، اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو اس لیے میں پھل توڑ نہیں سکتا۔ تو رب ذوالجلال پوچھے گا اس روح اور جسم سے جو آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ کے سامنے، ایک دوسرے پر بوجھ ڈال رہے ہیں سارا وزن، اللہ پوچھے گا جب ان دونوں نے مل کر اتحاد کر کے کسی کا پھل توڑا، کہ اپاج جو ہے وہ صحیح سلامت جسم والے کے کندھوں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں، اس کی آنکھیں تھیں، اور یہ پھل جب توڑا گیا تو بتاؤ اس میں قصور کس کا تھا؟ تو پھر روح اور جسم دونوں کہیں گے کہ یا اللہ قصور تو دونوں کا ہے، چونکہ دونوں نے مل کے یہ کام کیا، اکیلا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے ہی تم نہ جھگڑو، جو کچھ تم نے کیا اس میں قصور تم دونوں کا ہے، صرف روح کا بھی نہیں اور صرف جسم کا بھی نہیں۔ تو جسم اور روح سال ہا سال اکٹھے رہتے ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے ان کی دوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بالآخر پارٹنر ہیں اللہ کے دربار میں، اور یہ ایک دوسرے سے جدا اپنے معاملات میں شمار نہیں کیے جا سکتے، ان کو وہاں پہ اکٹھا ہو کر ساری کاروائی کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ ان مثل المؤمن فی الدنیا کمثل الجنین فی بطن امہ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے مومن کی مثال یوں ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی ایک تو ولادت سے پہلے شکم مادر میں وقت گزار آیا ہے، اب یہ دوبارہ دنیا مومن کے لیے یوں ہی ہے جیسے شکم مادر ہے، اگرچہ 80 سال دنیا میں رہے، صدی رہے، یہ اس کا وہ دورانیہ گزر رہا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ کافر ایسے نہیں، یہ مومن کی جو روح ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ان مثل المؤمن فی الدنیا کمثل الجنین فی بطن امہ، جس طرح جنین جو ما فی الرحم ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایسے ہی مومن بندہ دنیا میں اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اذا خرج من بطنها بکا، جو شکم مادر میں ہے جب شکم مادر سے باہر نکلتا ہے، یعنی اس کی ولادت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اذا خرج من بطنها بکا علی مخرجہ، رونا اس کا کیوں ہے؟ یعنی وہ اپنے طور پر ایک طرح کا احتجاج کر رہا ہے کہ مجھے کیوں یہاں سے باہر نکالا جا رہا ہے، میری یہاں موج تھی، میں یہاں اندھیرے میں بغیر کسی مشقت کے کھا پی لیتا تھا، ماں کے طرف سے مجھے خوراک مل رہی تھی، اور اب مجھے یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے باہر کی طرف۔ یہ اگرچہ اس کو ہوش حواس اس طرح کے نہیں، لیکن وہ حالت بدلنے پر وہ روتا ہے، اور وہ خوش نہیں نکلنے پر، وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہیں رکھا جائے، مگر وہیں رکھا نہیں جا سکتا، اسے وہاں سے نکلنا ضرور ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تو روتا ہے، حتی اذا رأى الضوء، یہاں تک کہ جب روشنی دیکھ لیتا ہے باہر، تو پھر لم يحب ان يرجع الى مکانی، اب واپس نہیں جانا چاہتا شکم مادر میں، اب باہر ہی خوش ہو گیا ہے، اور پھر مزید آگے خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب پہلے دم باہر آیا، ابھی
روشنی نہیں دیکھی تھی تو رو رہا تھا، اور جو ہی روشنی دیکھی اور باہر کے معاملات دیکھے تو اب اگر اسے کوئی کہے یا واپس کرنا چاہے تو اسے پسند نہیں کہ اسے واپس کیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ مومن کی جو زندگی ہے، اگرچہ وہ مومن مالدار ہو یا نادار ہو، مالدار ہونے کی صورت میں اس کا دل زیادہ دنیا سے لگا ہوا ہے کہ اس کے مربے ہیں، بنگلے ہیں، فیکٹریاں ہیں، اس کا دنیا سے بڑا پیار ہے، یہ مومن ہو یا نادار سا مومن ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک یہ آخرت والی منزل دیکھ نہیں لیتا اس کا دل بڑا لگا ہوا ہے، اور یوں لگا ہوا ہے جس طرح کہ بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، مگر وہ بچہ جب باہر آ کے روشنی دیکھتا ہے تو پھر واپس نہیں جانا چاہتا۔ ایسے ہی یہ روح جو مومن جسم میں رہی ہے، یہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اسے فوت ہونے سے روشنی ملتی ہے، یعنی پہلے زندگی یوں گزار رہا جیسے شکم مادر میں گزار رہا۔ تو جس طرح وہ بچہ جو شکم مادر میں تھا، اس کو جب باہر منتقل کیا جانے لگا تو وہ رو پڑا، لیکن جب اس نے روشنی دیکھی تو پھر کہتا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایسے ہی دنیا کی ساری زندگی میں جو مومن ہے یہ یوں ہی جیسے شکم مادر میں ہے۔ ایک مرحلہ جب آتا ہے کہ اس کو اس دنیا سے نکالا جا رہا ہوتا، پھر پریشان تو ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی یہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے میں تو واپس نہیں جاؤں گا، اب میری موج ہے، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ یعنی وہ برزخ کی طرف جو اس کو آگے نظر آتا ہے ایمان کی وجہ سے، نور درجہ بدرجہ، تو پھر وہ واپسی نہیں چاہتا، بلکہ آگے اس کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روح کے معاملات کو واضح کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ یہ جو زندگی میں ہر بندے کو لگتا ہے کہ اگر زندگی نہیں ہوگی تو کیا بنے گا، اگر میں یہاں نہیں رہوں گا تو کیا بنے گا، اگر میں فوت ہو جاؤں گا تو کیا بنے گا، یہ اس وقت تک ہی ہے جب تک وہ مرحلہ آ نہیں جاتا۔ جب وہ مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے کے بعد یہ خود چاہے گا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، مجھے وہاں رہنا چاہیے، یعنی یہاں کے مقابلے میں وہاں کو یہ ترجیح دینا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح شکم مادر والا جب روشنی دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ روشنی کو اچھا سمجھتا ہے اور پھر واپس جانے کو پسند نہیں کرتا، تو ایسے ہی جس وقت اس کے سامنے جنت کے مناظر ہوتے ہیں یا اللہ کا دیدار ہوتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، تو پھر یعنی مومن ہونے کی بنیاد پر جو کوٹا ہے، آگے مزید نیک ہے وہ تو مزید اس کے لیے سہولتیں ہیں، تو پھر یہ دنیا کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہاں کو پسند کرتا ہے جہاں اسے بھیجا جا رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت پھر بدن سے روح کی جدائی ہو جاتی ہے تو موت صرف یہ ہے کہ تصرف نہیں رہا، لیکن ادراک پھر بھی اس کو رہتا ہے، تصرف نہیں رہا، روح کی حکمرانی نہیں رہی کہ اب یہ بندہ چل پھر لے اٹھ کے، یہ لیٹ گیا ہے، آنکھیں اس کی بند ہو گئی ہیں، لیکن جسم سے روح کا تعلق اب بھی ہے۔ موت یہ نہیں کہ جسم سے روح کا تعلق ہی نہ رہے، موت یہ ہے کہ جسم پر روح کا تصرف نہیں رہا، تعلق موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المیت یعرف من یغسلہ، میت کو جو غسل دے رہا ہوتا ہے، میت اسے پہچانتی ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے،
اور اگر وہ جسم بت جیسا ہو تو بت کو تو ادراک نہیں ہوتا، تو پھر میت کو کیسے ادراک ہو؟ تو روح کا تعلق اتنا ہے کہ میت کو ادراک ہو رہا ہے کہ اسے کون غسل دے رہا ہے، وَمَن يَحْمِلُهُ، اور کس نے اس کی چارپائی کو کندھا دیا ہے، کون اسے اٹھا رہا ہے، یہ میت کو پتہ ہے، وَمَن يُدْلِيهِ فِي قَبْرِهِ، اور کون اسے لحد میں اتار رہا ہے، یہ میت کو پتہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ اگرچہ وہ چارپائی پہ ہے، ابھی دفن نہیں ہوا، لیکن ان کانت صالحۃ فقالت قدمونی، اگر نیک ہو تو کہتا مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہ ہو تو کہتا این تذهبون بها، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو یہ بھی روح کا تعلق ثابت کرتا ہے، یہ حدیث بھی، کہ اس کا تعلق ہے، اگرچہ اس کا تصرف نہیں رہا جسم کے اوپر، لیکن اسے ادراک ہے، اس کو بت نہیں کہہ سکتے، بت جو ہے اسے نہ ادراک ہے نہ وہ تصرف کر سکتا ہے، لیکن جو انسان کا پیکر ہے، اگرچہ اس سے روح نکل چکی ہے تو اس کے بعد بھی اس روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر جب برزخ شروع ہوتی ہے، قبر والی برزخ، تو پھر جسم میں روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ جس وقت بندہ دفن ہوتا ہے قبر کے اندر، تو عاد روحہ فی جسدہ، یہ لفظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے، تو نکلی تھی تو پھر لوٹایا جاتا ہے، تو نکلی ہوئی میں اور لوٹی ہوئی میں پھر فرق ہوگا، نکلی ہوئی کا بھی تعلق تو تھا، تصرف نہیں تھا، اب جو ہے وہ جب قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے جسم، تو اس جسم میں روح کو لوٹایا جاتا ہے، جس جسم میں کئی سال وہ دنیا میں رہی، اس میں روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہاں لوٹی ہوئی روح کا ادراک دنیا والی روح سے تیز ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس جہان کے اپنے فارمولے ہیں، اپنے قاعدے ہیں، اپنے ضابطے ہیں، اس جہان کے اپنے ہیں، یہاں روح مکلف ہے، وہاں مکلف نہیں، یہاں علم حاصل کرے گا بندہ تو عربی بولے گا، وہاں ان پڑھ بھی عربی بولے گا، یہاں علم حاصل کرے گا تو عربی سمجھے گا، وہاں ان پڑھ بھی سمجھے گا۔ یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ مردے اللہ سے احتجاج کریں کہ یہ نظام سوالات بدلو، یہ فرشتے عربی بولتے، ہمیں تو عربی پڑھی ہی نہیں ساری عمر، ہمیں تو پنجابی آتی، ہمارے لیے تو پنجابی سوال کرنے والا بلاؤ، تو پھر ہم ناکام ہوں تو پھر فیل ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم پہ ظلم ہے کہ ہمیں جب سوال کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ راما گاما جلو پھتو جو بھی دنیا سے گیا ہے، اگرچہ ایک دن بھی پڑھنے نہیں گیا تھا، تو وہ قبر میں پہنچتے ہی عربی میڈیم ہو جائے گا، یعنی عربی سمجھ بھی لے گا، عربی بولے گا بھی، باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے اس کے بولنے کا بھی، کہ عربی بولے گا۔ تو پتہ چلا کہ روح جب نکل کے دوبارہ داخل ہوئی ہے تو اب اس کی ترقی ہو گئی ہے، ترقی اس لحاظ سے بھی ہو گئی ہے کہ اب دنیا میں ہمیں دروازہ اچھی طرح بند ہو اور کوئی بندہ صحن میں چل پھر رہا ہو تو اس کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دیتی، لیکن ادھر بخاری شریف میں ہے کہ اس کو دفن کر کے
جب اس کے دوست واپس لوٹتے ہیں، حالانکہ نیچے زمین گہرائی میں ہے، وہ پھر ہوا بند ہے، پوری طرح مٹی ڈال کے ہوا کی لہروں کے ذریعے تو آواز جانی تھی اور اس کا تو خاتمہ کر دیا گیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ کہ وہ قبر والا ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اب جو روح نکل کے لوٹی ہے تو اس میں ترقی ہے، وہ قدموں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ باہر سے ہوا کے ذریعے آواز آئے تو ہم سنیں، وہاں ہوا نہیں جا سکتی لیکن آواز پھر بھی وہ سنتا ہے، اور یہاں تک کہ باہر دیکھ بھی لیتا ہے، اسے باہر والے نظر آتے ہیں۔ ہم باہر کھڑوں کو اندر نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارا یہ جہان ہے، ہماری ابھی ترقی نہیں ہوئی، اس روح کی ترقی ہو گئی ہے۔ اور اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وفات یہ وصیت کی تھی، جو صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، جس سے روح کا یہ فنکشن ظاہر ہوتا ہے، جس نے میں فرمایا کہ جس وقت تم نے مجھے دفن کرنا ہے، ثم اقیموا حول قبری، پھر تم نے میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا ہے۔ کتنی دیر تک؟ قدر ما ینہر جزور ویقسم لحمها، اتنی دیر تک کھڑے رہنا ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو پکڑ کے نہر کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے اسے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر تم نے کھڑے رہنا ہے۔ کیوں کھڑے رہنا ہے؟ حتی استأنس بکم، تاکہ تمہاری وجہ سے میں قبر میں مانوس ہو جاؤں، تمہاری وجہ سے میرا قبر میں دل لگ جائے۔ تو اب یہ واضح کیا کہ اگرچہ مٹی ڈالی جا چکی ہوگی لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں گا، تو دیکھنے میں یہ ہوگا کہ مجھے لگے گا کہ یہ قبر پردیس نہیں، یہ اپنا دیس ہے۔ پردیس ہوتا تو مجھے میرے بھائی کھڑے نظر کیوں آتے، مجھے میرا بیٹا نظر کیوں آتا، یہ مجھے دوست نظر کیوں آتا، یہ تو سارے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا میں مانوس ہو جاؤں گا۔ حتی استأنس بکم واعلم ماذا اراجع به رسل ربی، یہاں تک کہ میں جان لوں گا کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے، کہ تم پڑھتے رہو گے میں سنتا رہوں گا، تم کھڑے رہو گے میں دیکھتا رہوں گا۔ تو اب قبر میں بدن میں لوٹی ہوئی روح کا یہ جو فنکشن ہے، یہ زندگی میں میسر نہیں تھا، زندگی میں دیوار کے پیچھے میں نظر نہیں آتا تھا، اب قبر والے کو مٹی سے باہر بھی نظر آ رہا ہے۔ زندگی میں ہمیں باہر سے اندر سنائی نہیں دیتا تھا، اس قبر والے کو باہر سے اندر سنائی بھی دے رہا ہے۔ تو یہ وہ روح ہے جو پہلے سے ایڈوانس ہو گئی ہے اپنے سینسز کے اندر، ہم اس سے نیچے ہیں، یہ ہم سے آگے ہے۔ تو یہ ساری جو روح کی حیثیت ہے، اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کو مسلک اہل سنت کے مطابق ہی مانا جا سکتا ہے۔ جس کا اہل سنت کا مسلک نہ ہو وہ مومن کی اس شان کو مان ہی نہیں سکتا۔ یعنی جنہوں نے قبر میں دفن مومن کی ڈیڈ باڈی کو بت کہا کہ یہ بت ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کھڑی مورتی ہے اور یہ لیٹی ہوئی مورتی ہے، یہ مورتی کے ساتھ تشبیہ دینے والی جو مورتیاں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ شریعت محمدی کا فیض کیا ہے، کہ یہاں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ تخم گل کی آنکھ زیر خواب بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردنیں گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ یعنی اوروں کے نزدیک یہ ہے کہ موت
آئی تو سلسلہ ختم ہوا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ موت آئی تو ترقی کا ایک دور شروع ہوا جو پہلے نہیں تھی۔ جب تک روح اس جسم میں مقید تھی اس وقت تک اسے وہ کمال حاصل نہیں تھا جو کمال وہاں جا کے اسے حاصل ہوا، اور وہاں کی صورتحال کو ہم یہاں پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ جس طرح قرآن مجید کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی کمی ہے، وہ تو کامل ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ ایسے ہی یعنی یہاں جو ان کے روح میں تصرفات وہاں جا کر ہیں برزخ میں وہ تو ہیں، لیکن ہمیں ادراک نہیں، چونکہ ہمارے پاس پیمانے دنیا والے ہیں اور سمجھنا برزخ کو ہے۔ برزخ والے پیمانے ہوں تو ہمیں برزخ سمجھ آئے، تو وہ پیمانے ملیں گے تب جب ہم بھی برزخ میں جائیں گے، تو پھر سارے جھگڑے ویسے ختم ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے پھر دین نے یہ رہنمائی کی کہ دین تمہیں بتاتا ہے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، تو پھر اس کے سامنے عقل سے جھگڑے نہ کرو، ایمان بالغیب کی وجہ سے وہ مانتے جاؤ کہ وہاں ایک بندہ جب منتقل ہو جاتا ہے مومن کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعاد روح فی جسدی، روح کو جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب جب جسم لوٹائی جاتی ہے تو پھر کیا نکالی بھی جاتی ہے؟ یہ آگے سخت مرحلہ ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک بار تو دنیا میں نکالی گئی جس کو موت کہا گیا، پھر ایک حدیث کے مطابق ہے کہ نکال کے وہ کفن کے نیچے سینے کے اوپر رکھ دی جاتی ہے۔ دوسری ہے کہ جہاں بھی ہو اس کا تعلق تو جسم سے برقرار رہتا ہے، اسے پتہ ہے غسل کون دے رہا ہے، اسے پتہ ہے کفن کون دے رہا ہے، اسے پتہ ہے میرا جنازہ کون پڑھا رہا ہے، اسے پتہ ہے مجھے کون نیچے لحد میں اتار رہا ہے۔ اور جس وقت قبر بند ہو جاتی ہے تو پھر اسی بدن میں روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کے جسم کے اندر روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور اب جو اگلا مرحلہ ہے لوٹانے کے بعد کیا پھر نکالی جاتی ہے یا اسی میں رہتی ہے تو پھر یہ سوالات ہیں، وہ کھانے پینے کا مرحلہ کیا ہے؟ تو اس پر حدیث کا راجح فیصلہ ہے کہ لوٹانے کے بعد جسم کو پھر نکالا نہیں جاتا، وہ جسم اسی روح کے اندر ہوتی ہے، مگر روح کے لیے اب وہ تقاضے نہیں جو دنیا میں روح کے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کھڑکی ہو سانس لینے کے لیے، اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ وہاں برزخ میں ایسے معاملات نہیں ہوتے کیونکہ وہ برزخ ہے۔ الکوثر الجاری شرح بخاری میں باقاعدہ اس بارے میں سوال موجود ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوالات کا ذکر کیا۔ حدیث نمبر 86 ہے، تو وہاں پر فَإِن قُلْتَ هل تعاد روحه الى جسده كما كان في الدنيا، سوال یہ ہے کہ کیا جسم میں روح یوں لوٹا دی جاتی ہے جس طرح دنیا میں لوٹائی گئی تھی، دنیا میں ڈالی گئی تھی، یا محض تعلق ہوتا ہے لوٹائی نہیں جاتی؟ قلت فی روایت الترمذی والامام احمد تعاد روحه الى جسده، کہ صرف تعلق نہیں رہتا بلکہ لوٹائی جاتی ہے۔ تعلق تو اس وقت بھی ہے جب چارپائی پہ پڑا ہے، تعلق اس وقت بھی ہے جب اسے غسل دیا جا رہا ہے کفن کے وقت۔ اب تدفین کے بعد محض تعلق نہیں رہتا بلکہ روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اور لوٹانے کے لفظ ہیں حدیث شریف کے تعاد روحہ الی جسدہ، جو کہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں
موجود ہے کہ روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ پھر سوال، فَإِن قُلْتَ إِذَا عَادَتْ رُوحُ إِلَى جَسَدِهِ هَلْ تُفَارِقُهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، کہ سوال و جواب سے پہلے لوٹا دیا جاتا ہے، منکر نکیر کے سوالات سے پہلے روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے، تو کیا جب سوالات کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر نکال لیا جاتا ہے؟ اس کا الکوثر الجاری کے اندر شرح بخاری میں سوال جواب دیا گیا، کہتے ہیں قُلْتُ لا، سوالات کے لیے جو روح ڈالی گئی تھی واپس جسم میں پھر نکالی نہیں جاتی۔ الا تری الی قولہ، اس پر پھر حدیث سے دلیلیں دی کہ اسے کہا جاتا ہے نم صالحہ، جب سوالات مکمل ہو جاتے ہیں، نام ینام ہو تو پھر نم پڑھیں گے، نام ینوم ہو تو نم پڑھیں گے، اچھے طریقے سے سو جاؤ، تو اسے مارا نہیں جاتا بلکہ سلایا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرامین بھی موجود ہیں کہ قبر اور جنت کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، اور جنت کی نعمتیں اسی جگہ قبر میں میسر آتی ہیں، اور جنت کا دروازہ قبر میں کھول دیا جاتا ہے، اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے قبر کا، جنت کا بستر اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت سے دودھ پلانے والی کا اہتمام کر دیا گیا۔ تو اس طرح کر کے یعنی وہ روح کی واپسی کے بعد پھر روح کا نکلنا، یہ شریعت میں نہیں بلکہ روح برقرار رہتی ہے۔ اور ادھر پھر یہ ہے کہ عرش کے نیچے جو قندیل ہیں، انعام کے طور پر اعلی علیین میں روح کو مرتبہ ملتا ہے نیک روح کے لحاظ سے، تو پھر ادھر بھی ہے اور ادھر بھی، اور یہ روحانیت روح کے تصرفات میں ایسی چیز ہے کہ روح کے ایسے فنکشن برزخ میں ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ کہا گیا شہید کی جو روح ہے اس کے بارے میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہیں انہوں نے اسی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کے تحت انہوں نے یہ لکھا کہ شہداء جو ہیں وہ ان کی ارواح اور اس کا کردار بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ینصرون اولیاء و یدمرون اعداء، کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور جہاں چاہیں جنت میں جس جگہ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور دنیا میں جس جگہ وہ ارواح سفر کرنا چاہیں وہ ارواح سفر کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے جو مزید احوال ہیں ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے بعد ایک جگہ ہے جہاں پہلی ارواح مومنین کی موجود ہوتی ہیں اور وہاں اس کا انتظار ہوتا ہے۔ جس وقت یہ روح وہاں پہنچتی ہے تو اگلے جو ہیں جتنے فوج شدگان ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے منتظر ہوتے ہیں، اور جب اس کا یہ سفر عجیب و غریب دنیا سے نکل کے ادھر پہنچتا ہے، ان نفس المؤمن اذا قبضت تلقاها اهل الرحمة من عند الله كما يتلقى البشير في الدنيا،
کما یتلقی البشیر فی الدنیا، جس طرح کہ دنیا میں کوئی اچھی خوشخبری لے کے آئے تو اس کا بڑا استقبال ہوتا ہے، اس طرح اس کا بھی آگے استقبال ہوتا ہے جو دنیا سے آخرت میں پہنچا ہے۔ اور جب ادھر وہ استقبال کرنے کو ہے اور یہ بڑے لمبے سفر سے ہو کے جا رہا ہے، تو پھر کچھ لوگوں کو انہی میں سے اس پر رحم آ جاتا ہے۔ یقولون انظروا اخاکم حتی یستریح، اب سارے اس سے پوچھنا نہ شروع ہو جاؤ، اسے جھٹ آرام کر لینے دو، پہلے یہ آرام کر لے پھر اس سے پوچھیں گے۔ یعنی سارے منتظر ہیں کہ میں اس سے پوچھوں اس کے پڑوسی کا کیا حال ہے جسے میں چھوڑ آیا تھا، اور یہ اس کو جانتا ہے، میں اس کو پوچھوں وہ فلاں کے بچوں کا کیا بنا، یا اپنے بچوں کا کیا بنا، یا بھائیوں کا کیا بنا۔ ہر ایک جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے بےتاب ہے، اور یہ ادھر ابھی نڈھال ہے، وہ کہتے ہیں ذرا اس کو آرام کر لینے دو پھر اس سے پوچھتے ہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ، کہ یہ شدید تکلیف سے گزر کے آ رہا ہے۔ جب یہ آرام کر لیتا ہے فَيَسْأَلُونَهُ، پھر سارے پاس آ بیٹھتے ہیں، مَاذَا فُعِلَ فُلَانٌ وَمَاذَا فُعِلَتْ فُلَانَةُ، فلاں مرد کا کیا بنا، فلاں عورت کا کیا بنا۔ یعنی جو اس کے رینج کے لوگ ہیں جنہیں یہ دنیا میں جانتا ہے اور ان کے ریلیٹڈ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ایک گروپ اس کے پاس اکٹھا ہے، اور یہ دنیا سے رخصت ہو کے گیا ہے، اگلے اس سے اخبار پوچھ رہے ہیں۔ وَهَلْ تَزُوِّجَتْ فُلَانَةُ، تو کیا فلاں عورت کی شادی ہو گئی؟ فَإِذَا سَأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ قَبْلَهُ، تو چلتے چلتے ایک بندے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، تو یہ کہتا ہے وہ تو 10 دن پہلے مجھ سے فوت ہو گیا ہے، دنیا میں تو وہ نہیں ہے، وہاں سے تو فوت ہو چکا ہے، یا وہ مہینہ پہلے یا سال پہلے فوت ہو گیا تھا، تو ادھر تمہارے پاس وہ نہیں پہنچا۔ مات قال ومات قبلی قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ادھر تو وہ نہیں آیا۔ ذہب بھی الی ام الہاویہ، پھر اس کو جہنم کی طرف لے جایا گیا، یعنی اس کے کسی کرتوت کی بنیاد پر۔ تو یہ یعنی احوال مومن کے روح کے لحاظ سے اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور فرمایا کہ المؤمن فی قبرہ فی روضۃ خضراء، کہ مومن اپنی قبر میں پہنچ کے وہی جو اس کے شہر میں اس کے محلے میں قبرستان ہے، وہ بقعہ ارض یوں چمکتا ہے جس طرح کے 14ویں کی چاند رات کا چاند چمکتا ہے۔ یعنی اس طرح مومن کے لیے اس کی قبر کے اندر اللہ کی طرف سے حالات ہوتے ہیں، بظاہر اگرچہ وہ کسی ویران اجاڑ جگہ میں بنی ہوئی ہے، لیکن اس انعام کی بنیاد پر جو رب ذوالجلال نے ایک اچھی روح کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ اخبار غیب ہیں، اور یہ اس موضوع کا ایک حصہ تھا، پہلے بھی کافی ہم بیان کر چکے ہیں، اگلے جمعے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور یہ دعا ہے کہ ہم جب تک روح ہماری اس جسم میں ہے تو جسم اور روح یہ دونوں ہی اللہ کے احکام کے تابع رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ایک فاضل جنہوں نے یہاں مرکز صراط مستقیم سے علم حاصل کیا، مفتی بنے، گزشتہ دن کھرڑیاں والا فیصل آباد ایک قاتلانہ حملے میں وہ جاں بحق ہوئے۔ ویسے وہ لیا کے تھے، مفتی محمد صابر حسین صاحب۔ تو تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں، اور دعا کریں کہ ان کے قاتل معلوم ہو جائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم
اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت من الاعداء والحاسدين یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شیوخ کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدنا داتا گنج بخش جویری اور حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ماں کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص مفتی محمد صابر حسین صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور جنہوں نے ان پہ ظلم کیا ان کو خیب و خاسر فرما۔ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب محمد احسن جلالی صاحب اور مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور والدہ محترمہ مرحومہ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، شیخ محمد حنیف صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آصف کمبو صاحب کی والدہ صاحبہ کو اور عادل مشتاق صاحب کے بیٹے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر تمام شہداء اسلام کے مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو آخری سانس تک ایمان پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما اور ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ سیدنا